والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بڑی بابرکت اور پاکیزہ مجلس ہے، کیونکہ اس مجلس کو نسبت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کرنا یہ نصف دین قرار دیا گیا، اور نکاح جہاں سارے انبیاء کرام کی مشترکہ سنت ہے، وہیں پہ نکاح انسانی زندگی کی بہت ہی اہم اور ذاتی ضرورت ہے۔ اس نکاح کے ذریعے سے پاکیزہ اور حلالی نسلیں وجود میں آتی ہیں، اور نکاح کے بغیر اگر اس کام کو انجام دیا جائے تو وہ زنا اور حرام کاری کہلاتی ہے۔ اس کے اوپر سخت وعیدیں ہیں۔ نکاح کی پاکیزگی اور اس کی طہارت اور اس کی سنیت کو اپنے کردار و عمل سے بہت ہی پاک صاف رکھنا چاہیے۔ آج لین دین کا معاملہ کچھ ایسا کھڑا ہو گیا ہے کہ صرف نکاح کی گھڑی میں معلوم ہوتا کہ کسی مسلمان کا نکاح ہو رہا ہے، لیکن اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اندر ایسے خرافاتی کام کو لوگوں نے جنم لے لیا ہے، جس سے نکاح کی برکت اور اس کی روحانی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ آج نکاح کی مجلس میں، شادی بیاہ میں ہندوؤں کا اور عیسائیوں کا اور یہودیوں کا طریقہ آ گیا، جس کی بنیاد پر ہماری موجودہ نسلیں یہودیت کے طریقے پہ آ گئیں۔ آج یہ بھاگ بھگوڑ کا جو معاملہ ہو رہا ہے، جو کل تک مسلمان کے گود میں اور مسلم ماؤں کے آغوش میں اور چھاتی سے لگ کر دودھ پی رہی تھی اور پل رہی تھی، تسبیح و تلاوت کر رہی تھی، آج ایسی بہو بیٹیاں ہمارے خانوادے سے اور گھروں سے نکل کر مندروں میں جا کے پوجا کر رہی ہیں۔ یہ اسی کا سائیڈ ایفیکٹ ہے جو ہم نے شادی اور بیاہ میں انجام دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ دل پر ان باتوں کو لینے کی ضرورت ہے کہ شادی بیاہ اور نکاح کے معاملے میں بہت ہی محتاط طریقے سے نکاح کیا جائے، اور نکاح کے اندر اور باہر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملا کر نکاح کیا جائے، جب جا کر اس کی برکتیں ہم کو ملیں گی۔ ہر عمل کا ثواب اس کام کے کرنے تک محدود ہے۔ 1:30 بجے نماز لوگوں نے پڑھی ظہر کی، جب تک مسجد میں تھے، مسجد کے باہر تھے، نماز پڑھ لیا، نمازی آپ کہلائے، ظہر کی نماز کا فریضہ آپ سے ادا ہوا، ثواب کا سلسلہ بند۔ لیکن نکاح ایسی بابرکت چیز ہے، بابرکت عمل ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ لڑکی نے اجازت دے دی اپنی رضا و رغبت کے ساتھ، خوشی خوشی، اور لڑکے نے اس کو قبولیت کی مہر لگا دی، نکاح ہو گیا۔ اب یہ سو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کھیتی میں ہیں، کاروبار میں ہیں، پڑھنے پڑھانے میں ہیں، روڈ پہ ہیں، دلی اور پنجاب میں ہیں۔ یہ میاں اور بیوی کا رشتہ قائم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر قائم رہنے کا ہر لمحہ ہر جگہ ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ نکاح اتنی بڑی چیز ہے، اس لیے نکاح کی اس سنیت کو، نکاح کی برکت کو بہت ہی پاکیزہ بنا کے رکھا جائے۔ سب سے بہتر اور سب سے اعظم اور افضل نکاح اس کو قرار دیا گیا جہاں خرافات سے نکاح پاک ہو اور اخراجات سے بھی بہت ہی بچا ہوا ہو۔ فضول خرچی میں بہت سارے پیسے ہمارے برباد ہوتے ہیں، اس سے بچایا جائے۔ اللہ پاک ہم سارے لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت کی بھرپور توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم ارسله بالحق بشيرا ونذيرا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.